الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. تمام میرے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اج اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ مینوں تہاڈی زیارت کا موقع دیتا اور حضور خواجہ صاحب غریب نواز آپ دے در اقدس تے اپا سب نو جمعۃ المبارک دی نشست دے اندر کٹھے ہون دی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تانوں سب نو سلامت رکھے۔ اے ربیع الاول شریف دا نور والا، رحمت والا، برکت والا، کرم والا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ دے نور دا زمین تے عرش دے مالک دا جو نور عرش تے موجود ہے، اس نور دا ایک حصہ فرش تے تشریف لے کے آئے اور حضور علیہ السلام دی جس ویلے آمد ہوئی تے میرے کریم آقا دی آمد ہوئی تے اللہ تعالیٰ نے پورے عالمین واسطے حضور نو رحمت بنا کے بھیجیا اور آپ نو قرآن کریم دے اندر رحمت للعالمین بلایا گیا کہ اے حبیب آپ تمام عالمین واسطے رحمت ہے، صرف مسلمین واسطے نہیں، مومنین واسطے نہیں، بلکہ تمام عالمین واسطے اللہ تعالیٰ نے حضور نو رحمت بنایا۔ اور میرے دوستو، میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر سکتا، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن آپ صاحب نے جڑے تین طبقات کا ذکر کیتا ہے، ایک سیکولر طبقہ، ایک لبرل طبقہ۔ سیکولر طبقہ تو ویسے ہی دین تو بیزار ہوندا ہے اور لبرل جڑے ہوندے نے وہ تھوڑے گھنے بس وہ نماز کدی کدی پڑھ لیندے تے جنازے دی حد تک وہ مسلمان ہوندے کہ بس وہ مر جاویں تے انہاں دا کوئی جنازہ پڑھا دے، انہاں دی خواہش ہوندی ہے، آپ نہیں ہو کسے دا پڑھ دے، بس انہاں دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ بس جدو اسی مر جائیے تے ساڈا کوئی جنازہ پڑھا دے یا سانو کوئی دفن کر دے، اور ساری زندگی وہ دین تو بیزاری اور اسلام تو بیزاری دا اظہار کرتے۔ اور ایک وہ خوش قسمت طبقہ ہے جو کہ اللہ کریم دے حکم دے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے اندر آپ دی سنت دے مطابق زندگی گزارتا ہے اور آپ دے اہل بیت نال پیار کرتا ہے، مودت کرتا ہے۔ میں ایک گزارش کرساں کہ ترتیب دا خیال کیتا جائے، ساڑھے جتنے بھی مبلغین ہیں، حافظ بابر صاحب، حافظ طاہر صاحب بھی آج پہلی دفعہ خطاب کیتا ہے، ترتیب سب تو پہلے جدو ذکر کرو پیغام دا تے احکام الہی دا ذکر کرو، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کریم آقا حضور علیہ السلام دے فرمان دا ذکر کرو، کیونکہ اللہ تو بعد اگر قرآن تو بعد کلام الہی تو بعد اگر کوئی مستند اور بڑا کلام ہے تمام کلامہ چوں اور فرامین چوں کہ وہ میری آقا و مولا دا ہے، اور پھر اس تو بعد اگر کوئی مستند قرآن و حدیث دے مطابق اگر سب تو زیادہ افضل مقام کسی ہستی دا ہے تو وہ اہل بیت دا ہے، اور اہل بیت تو بعد تمام صحابہ کرام، اور پھر درجہ بدرجہ صحابہ کرام دے مقامات دے اسی انہاں دیاں تمام نسبتاں نال پیار کرنے ہیں۔ مینوں مدینہ منورہ حاضری دا موقع ملیا میرے پیر بھائیو، تے میں 9 سال دی عمر وچ پہلی دفعہ میرے تے کرم ہویا میں مدینہ شریف گیا۔ بس میں ادو نہیں جا سکیا جدو میں پہلی باری گیا ہی 2006 دے اندر 9 سال دا ہی میں ادو پہلی دفعہ میں گیا ہی مدینہ منورہ، تے میں ادو نہیں بدر جا سکیا، لیکن اس تو بعد میں جدو بھی گیا الحمدللہ میری ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے کہ میں مکہ شریف عمرہ کراں، مدینہ پاک سرکار دی بارگاہ حاضری دیواں، سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ پاک دی بارگاہ حاضری دیواں، سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ حاضری دیواں، امام حسن پاک دی بارگاہ حاضری دیواں، سیدہ اما عائشہ صدیقہ پاک دی بارگاہ حاضری دیواں جنت البقیع شریف کے اندر، اور حضرت عثمان غنی اور تمام صحابہ اکرام اہل بقیع دی بارگاہ حاضری دے کے ہمیشہ اس تو بعد میری خواہش ہوتی ہے کہ میں بدر جاواں۔ 2 جنگاں اسلام دی ایسیاں ہیں جس دے نال اسلام دی بقا ہے، پہلی جنگ جنگ بدر اور دوسری جنگ بدر دے اندر اسلام دی بنیاد رکھی گئی، کفر تو بچایا گیا اسلام، اور جنگ جیڑی کربلا دے اندر دوسری جنگ ہوئی اتوں منافقین تو بچایا گیا اسلام۔ پہلی جنگ میدان بدر دے اندر ہوئی اور اس دے اندر کفر تو بچایا گیا، دین اسلام نو مومنین نو کفر تو بچایا گیا، کفار دے مقابلے تے وہ جنگ لڑی گئی، اور دوسری جنگ کربلا دے اندر ہوئی اور کربلا دے اندر منافقین تو بچایا گیا دین اسلام، او منافق طبقہ جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان آکھدا آئی، ظاہراً وہ نماز بھی پڑھدا آئی لیکن نماز تے یقین نہیں رکھدا آئی، بظاہر قرآن پڑھدا آئی قرآن دی تلاوت کردا آئی لیکن در پردہ وہ قرآن دے بارے یہ یقین نہیں رکھدا آئی کہ قرآن اللہ دا کلام ہے۔ ظاہراً وہ لوگ مسلمان آن لیکن در پردہ رشوت دا بازار گرم ہے، نوازشات دا بازار گرم ہے، اپنے پسندیدہ لوگاں واسطے ہر طرح دے قانون نو توڑیا مروڑیا جا رہا ہے، اور خلافت دے نظام نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا گیا، ریشمی لباس پہنے گئے، اور جناب او ہر کم کیتا گیا جڑا کہ خلفائے راشدین دے دور دے وچ نہیں ہویا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دسترخوان تے جس ویلے مسلماناں دے حالات کچھ بہتر ہوئے، فتوحات ہوئیاں، آپ خلیفہ اول ہیں، اور آپ دی دسترخوان تے ایک دفعہ 2 سالن آ گئے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زاروں قطار آپ روئے، اتنے غمگین ہوئے کہ آپ نو غشی دا عالم تاری ہو گیا۔ جس ویلے آپ نو ہوش آئی آپ کو پوچھا گیا کہ حضور ایسی کیڑی گل ہے جس دی وجہ تسی اتنا پریشان اور اتنا زارو قطار روئے ہو؟
آپ نے فرمایا میں ساری زندگی سرکار دو عالم اپنے کریم آقا اپنے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسترخوان تے کدی 2 سالن نہیں ویکھے. آج ابو بکر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آج میرے دسترخوان تے 2 سالن آویں. آپ نے فرمایا کہ ایسا ساری زندگی حضور دے نال فقر دی زندگی گزاری ہے، لہٰذا یہ دوسرا سالن آج تو بعد میرے دسترخوان تے نہ آوے، انہوں بیت المال دے اندر جمع کراؤ. اگر مال زیادہ آ گیا ہے تے مومنین دا اور زیادہ خیال رکھو. اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر خلافت راشدہ دا اے نور آئی، اسلام دے نظام دا ہی برکت آئی کہ آپ فرماندے ہیں